حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور سوال فرمایا، کس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی؟ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم قیامت کے متعلق تذکرے میں مشغول تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ 10 بڑی علامات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو۔ وہ 10 بڑی علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمائی۔ ان 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت نبی علیہ السلام نے دھوئیں کو قرار دیا ہے، اور اس دھوئیں کے بارے میں محدثین کرام تحریر فرماتے ہیں کہ یہ دھواں قرب قیامت میں اچانک کہیں سے نکلے گا اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں ہوگا جہاں یہ دھواں نہ پہنچ جائے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر جگہ زمین کے ہر خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور ظاہر سی بات ہے اس دھوئیں کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عام دھواں اگر کسی کو لاحق ہو جائے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، کتنی دقت اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، اور یہ دھواں تو ایسا ہوگا کہ پورے عالم کے اندر پھیلا ہوا ہوگا، زمین کے ہر خطے میں موجود ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کو کس قدر پریشانی اور دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس دھوئیں کی وجہ سے صرف نزلہ اور زکام کی شکایت ہوگی، اور جو منافقین ہوں گے، کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، وہ کئی دن تک اس دھوئیں کی وجہ سے بے ہوشی میں چلے جائیں گے، اور یہ دھواں 40 روز تک مسلسل قائم رہے گا، اور 40 روز کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بڑی علامت نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامات میں سے جو قرار دی ہے وہ ہے دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض کے معنی آتے ہیں زمین کا کیڑا، زمین کا جانور۔ یہ لفظ دیمک کے لیے بولا جاتا ہے۔ دیمک جو لکڑی کو لگ جاتی ہے، اگر وہ لکڑی کو لگ جائے تو لکڑی کو بھربھری کر دیتی ہے، اور لکڑی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ لیکن جب یہ علامات قیامت کے اندر بولا جائے دابۃ الارض، تو اس سے ایک مخصوص قسم کا جانور مراد ہوتا ہے۔ یہ مخصوص قسم کا جانور قرب قیامت میں نکلے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حرم کعبے کے اندر، کعبۃ اللہ شریف کے اندر ایک دھماکہ ہوگا جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شق ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، اور اس پہاڑی کے اندر سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کی قد و قامت، شکل و صورت عام جانوروں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوگی، اور یہ نہایت تیز دوڑے گا۔ اس جانور کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس جانور کو کوئی پکڑنا چاہے، اپنے بس میں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ جانور جب نکلے گا تو اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ اپنی انگوٹھی سے ہر ایمان والے کی پیشانی پر نشان لگا دے گا کہ یہ مومن ہے، اور ہر کافر پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نشان لگا دے گا کہ یہ کافر ہے۔ یعنی کفر اور ایمان کے درمیان ایک امتیاز قائم ہو جائے گا، مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز قائم ہو جائے گا۔ اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، اور یہ نشانی، یہ علامت ایسی ہوگی کہ اس کو کوئی آدمی خود سے جدا کرنا چاہے تو جدا نہیں کر سکتا، لاکھ کوششیں کر لے، لاکھ جتن کر لے، لیکن اپنے سے اس نشانی کو ختم نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ جانور قرب قیامت میں انسانوں کو کفر اور ایمان کے درمیان تقسیم کر دے گا، نشان لگا دے، اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پوری دنیا میں گھوم جائے گا کہ ہر فرد کے پاس پہنچے گا۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی فرد اس سے باقی نہیں رہے گا جس کے پاس یہ پہنچ کر کے اس پر کفر کا یا ایمان کا نشان نہ لگا۔